السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ذرا نارمل ڈسکشن سے ہٹ کے، چونکہ بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے جو ڈسکس کیے لوگوں نے تھرو ان باکس، کال، واٹس ایپ، اور ایک ایسے موضوع پہ جس پہ بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے اور لوگ اس بدشگونی میں گرفتار ہیں، وہ ہے فرسٹریشن، ڈپریشن، جادو ٹونا، آسیب، ٹھیک ہے، اس طرح کے دوسرے احکام، اس کے مسائل اور اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یاد رکھیں، عربی میں جادو کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید کی کم و بیش مختلف آیات میں 60 مرتبہ یہ لفظ سحر استعمال ہوا ہے، 60 ٹائمز۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جادو جو ہے، سحر یہ ہوتا ہے، برحق ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اور اس کا پھر توڑ یا علاج بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، ادعیہ مأثورہ جسے کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں، ذکر اذکار، اس کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ چونکہ حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کوئی ایسی بیماری اللہ نے نہیں نازل کی کہ جس کی دوا اللہ نے نہ بتائی ہو۔ یہ اب ہمارا کام ہے اس کو ایکسپلور کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق احادیث کی مختلف کتب میں جادو جو ہے، سحر، یہ 7 ہلاک کرنے والی اشیاء میں سے ایک ہے، جو مہلک ہیں، ہلاک کرنے والی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ اٹیمپٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی تھی۔ اب جادو اور کالا علم، اس کے ذریعے جنات کا تعاون حاصل کر کے لوگوں کو تکالیف پہنچانا، یہ نہ صرف شریعت اسلام کی روح سے گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ایسا مذموم عمل ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اسے واجب القتل بنا دیتا ہے۔ پھر اس کا علاج شرعی طور پہ، جیسے میں نے کہا، قرآن و سنت میں موجود ہے، اور اس پہ ایک بہت مستند کتاب، ایک عرب سکولر ہیں ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان، ان کی ہے السحر والشعوذہ وخطورتها علی انفراد والمجتمع، یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پر جو جادو ہے، سحر ہے، اس کے مقاصد اور اس کی علاج۔ اب میں پہلے بریفلی آپ کو چند چیزیں بتا دوں کہ بہت سارے دوستوں نے کہا، سب سے پہلے اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ سب سے بہترین ریمیڈی جو اسپریچول ریمیڈی اور علاج کے لیے ہے، وہ قرآن مقدس ہے، قرآن کی تلاوت۔ چاہے کسی قسم کی بیماری ہو، جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، روحانی ہو، تمام تر بنیادی بیماریوں کا بنیادی علاج وہ قرآن مجید ہے، اور اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، پریمبل آف دا ہولی قرآن، ٹھیک ہے، جسے کتاب الشفا بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام یہ بھی ہے۔ تو یہ بیماری سے شفا دیتی ہے۔ کوئی بھی مریض بیمار ہو تو اول آخر درود پاک پڑھ کے 7 مرتبہ، 7 من المثانی، تو قرآن کی منزلیں بھی 7 ہیں، وہ یہ 7 آیات، تو ان کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ شفا کے لیے سب سے پہلے۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور آیت الکرسی، جس کے بڑے فضائل ہیں حفاظت کے لیے، یعنی آپ حفاظتی حصار باندھنا چاہیں اپنے ارد گرد تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے چہرے پہ، دل و دماغ پہ اس کو نقش کر لیں۔ پھر آخر میں معوذتین ہے، سورہ فلق ناس، جو خصوصی طور پہ شر اور فتنے سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ جن ہے، اس کے اندر بھی پورا پرسپیکٹو ڈسکس کیا گیا۔ اس کے علاوہ کثرت درود و سلام پڑھنے والا، ہر وقت باوضو ہونے والا، اوراد و وظائف، شرعیہ و مسنونہ اذکار کرنے والا، اس پہ اس کی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو نوجوانوں کو ایک بتا دوں، طہارت پیوریفیکیشن، ایک ہے ایکسٹرنل پیوریفیکیشن،
ایکسٹرنل سے مراد جو آپ نے ڈریس پہنا ہوا ہے وہ پاک ہے، پاک، میں صاف کی بات نہیں کر رہا، پاک۔ پھر اس کے بعد آپ کا جسم پاک ہے، حالت جنابت میں تو نہیں ہے، آپ باوضو ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نماز ہے 5 وقت کی، استغفار ہے، تلاوت قرآن ہے اور درود و سلام ہے۔ یہ 6 چیزیں جو لوگ پابندی سے کرتے ہیں وہ ہر قسم کے جو ہے وہ ایول ڈیزیزز سے ایک شیلٹر آف پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسپریچول پروٹیکشن کا ایک میکنزم ہے، یہ 6 چیزیں اس کی ڈھال ہیں، وہ طہارت، وضو، نماز، استغفار، تلاوت قرآن اور درود و سلام۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ شیلڈ آف پروٹیکشن ہے، ٹھیک ہے، ایلینز کے اٹیک سے آپ سے بچائیں۔ اور اسی طرح 6 آیات شفا ہیں قرآن مجید کے اندر، 6 یہ ہو گئی، بڑی مختصر سی ہیں۔ پھر اس کے بعد آیات سکینہ، سکون قلب کی آیات ہیں، وہ 4-5 ہیں۔ پھر جن آیات میں یا ربنا کا صیغہ شروع میں استعمال ہوتا ہے، پھر اسی طرح تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ ہے، یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر خود دم کرنا اپنے آپ پہ، جو اس کا امپیکٹ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ اگر یہ 6 چیزیں طہارت، وضو، نماز، استغفار، تلاوت اور درود و سلام کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک باڈی، آپ کا مینٹل سٹرینتھ اور آپ کا ہارٹ یہ الائن ہو جاتا ہے آن بورڈ، تو جو آپ کے پڑھنے کا امپیکٹ آپ پہ ہوگا وہ کسی دوسرے کا نہیں ہوگا، پہلی بات۔ اس سے آپ کو بھی ثواب بھی، فائدہ بھی ہے، اور ویوز کھل جاتی ہیں جسم کی، روح کی، ذہن کی۔ تو خود دم کریں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ 6 چیزیں لازمی ہوں۔ اور پھر دم ہو مأثورہ، یعنی قرآن کی آیت سے، درود سے، احادیث سے، ٹھیک ہے، جو روایت یا درایت ہے۔ پھر اس کے علاوہ علاج بالغذاء، افعال اور عادات ہے۔ غذا کریے، ڈائٹ کے بھی بڑے امپیکٹ ہیں۔ آپ وہ ڈائٹ کھائیں جو زمین سے اگی ہے، سبز پتے، ترکاریاں، سبزہ، جیسے آپ کا منٹ ہے، پودینہ، پیاز ہے، سرسوں ہے، گھیوں ہے، مکئی ہے، گندم ہے، جو ہے، ٹھیک ہے، جو کا تلبینہ بنا کے، وہ مینٹل سٹریس کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آ گیا جی سحر پہ ایک عمومی۔ اب آتے ہیں جادوگری اور آسیب۔ بلا شبہ ایک شیطانی عمل ہے، آج کل لوگ اس میں آسیب میں، فلاں جگہ بچے کو مجھے نظر آیا جی لوئینس تھا، ایک وہم بھی ہے، میں اس پہ آتا ہوں۔ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے، ایک واقعی جادو ہوتا ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی خواتین کو یا بچوں کو یا سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ ایلوژنز ہوتے ہیں، دیٹ از ناٹ جادو، وہ آسیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوور سٹیج پہ وہ جو اشرار جنات ہوتے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، چونکہ بچے بعض اوقات کھیل کود میں ہڈی جو ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں جو کہ جنات کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گائے کا گوبر یا دیگر غلاظت کی چیزیں جو اس میں ان کا کھانا رکھا گیا ہے، تو بچے دائر ہے، جب اسی لیے کہتے ہیں واش روم میں کم ٹائم بتائیں، اگر واش روم میں آپ بیٹھتے ہیں تو باتیں بھی نہ کریں، جلدی فری ہو کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس واش روم میں جب انٹر ہوتے ہیں تو بایاں پاؤں سنت ہے، پہلے جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہوئے دایاں نکلتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک، دعائیں جو مسنون ہیں وہ پڑھ کے وہاں جائیں اور سائلنٹلی اپنے اس پروسیس سے فارغ ہو کے جلدی نکل آئیں۔ یہ تو پریکاشنز ہیں جو ہمیں کرنی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے پھر بڑا وہ بن جاتا ہے۔ پھر خواتین جو اپنے کٹے ہوئے بال ہیں سر کے، وہ بال جو ہے وہ اس میں گوند کے بنا کے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ یاد رکھیں جب بھی جادو ہوتا ہے تو آپ کے آرگنز کے حصے سے، کسی سے پارٹ سے لے کے ان پہ ہوتا ہے، تو کسی خاتون کے اگر بال ہیں تو وہ کسی کے ہاتھ لگ گئے کٹے ہوئے تو اس پہ جو جنات یا اشرار کا عمل ہوگا پھر وہ امپیکٹ پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواتین کو پیریڈز ہوتے ہیں منتھلی، مینسٹریشن جسے کہتے ہیں، ماہواری، تو وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ جب اس کو وہ کرنے کے بعد ویسٹ آف کرنے کے وہ ایسے ہی ڈسٹ بن باہر پھینک دیتے ہیں، اس پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں کھل کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یسألونک عن المحیض قل ہی اذن، وہ مینسٹریشن کے بارے میں سوال کریں گی تو آپ کے یہ تکلیف دہ عمل ہے، تو اس دوران جو ہے ہسبینڈ وائف کا قربت سے بھی منع کیا گیا، فاربیڈن ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس نہیں ہوتا، اس سے روکا گیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور اس میں بھی جو مرد اگر قربت کے یا میریٹل ریلیشن شپ رکھتے ہیں تو اس سے بھی
مینٹل اور فزیکل اور بہت ساری ڈیزیزز جنم لیتی ہیں. تو کچھ تو یہ چیزیں ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے. قرآن کے مطابق یہ خبیث انسانوں اور جنوں کا فعل ہے، اور یہ کفریہ ارتکاب کی جو بنیاد رکھی ہے سب سے پہلے یہود و نصارہ نے رکھی تھی، یہ جادو ٹونا. اہل اسلام بھی اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، حالانکہ تینوں سماوی جو مذاہب ہیں اس میں سخت وعید ہیں عذاب کی. اس کے بارے میں نے جیسے عرض کیا، اللہ نے ہر مرض کی دوا کی ہے، تو شیطانی علاج عمل کا علاج بھی اپنے بندوں کو جو ہے وہ بتایا ہے. اب جادو ٹونے اور آسیب زدگی کی علامات، علماء کرام کا اس پہ اجماع ہے. امام حافظ ابن حجر اسقلانی بڑے امام ہیں، لکھتے ہیں کہ 3 شرائط کے ساتھ روحانی علاج اور دم کرنا جائز ہے. دم، نمبر 1 کلام الہی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر. اسماء حسنہ، اللہ رب العزت کے 99 اسماء حسنہ، بیوٹیفل نیمز آف آل مائٹی اللہ. صفات باری تعالیٰ کے ذریعے، سورہ آل عمران کی آخری آیات، یا جن میں اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے. پھر یا مسنون دعاؤں سے ہونا چاہیے، اس طریقے سے تو جائز ہے. وہ دم کریں اس یقین کے ساتھ کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے. وہ شفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں ہے، جو اذکار آپ نے بتائے ہیں اس میں ہے. پھر دم مسنون الفاظ میں ہو اور خالص عربک لینگویج میں ہو، قرآنی آیات اور دعاؤں کا ترجمہ نہ ہو، وہ پھر امپیکٹ نہیں ہوتا. اوریجنل عربک ٹیکسٹ ہو، قرات و تجویز اور تمام مخارج کے ساتھ ادا ہو، طہارت پاکیزگی کے ساتھ بوضو ہو کے پڑھیں، قبلہ رخ ہو کے پڑھیں، جگہ بھی لباس بھی پاک ہو. اور پھر دم کرنے اور کروانے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں، بلکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. دم تو اس کے حضور محض ایک التجا اور درخواست اور وسیلہ ہے، اس اعتبار سے تو جائز ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ آداب ہیں جن کی طرف رقہ الشریعہ میں جو کتب لکھی گئی ہیں دم جھاڑ پھونک کی، اس میں اشارہ کیا گیا. ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دم کروانے والا جو افیکٹڈ ہے مریض، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کیفیت اور شرکیہ و کفریہ نہ ہو، نیز ناپاک و نجس جگہوں اور قبرستان وغیرہ میں نہ ہو. حرام کیفیت نہ ہو، کفریہ کلمات نہ ہوں، قبرستان یا ناپاک نجس جگہ پہ نہ ہو. اسی طرح کسی جادوگر سے علاج کروانا حرام ہے، کیونکہ جادوگر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آت کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن، جادوگر یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے یقیناً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا. سن لیں وہ خواتین جو کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، حسد کے لیے، ٹھیک ہے، غلط مقاصد کے لیے کسی کاہن، جادو یا کسی کے پاس جاتی ہیں رشتے توڑوانے کے لیے، ٹھیک ہے. ماسیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں رشتے توڑوانے والی، آنٹیاں، یہ عورتیں جنہوں نے فیشن بنا لی اس کا گھر برباد کرو، وہ خوشحال کیوں ہیں، یہ عموماً خواتین میں ہوتا ہے. اور وہ سورہ فلق سے میں آپ کو ثابت کروں گا، تو وہ بھی بعض آ جائے، خدا کا خوف کریں. ایک اور حدیث میں ہے کہ من آت عرافا سألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی کاہن جادوگر کے پاس گیا، اس سے کسی متعلق سوال کیا، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ خود دھیان لیں سوسائٹی کو کدھر لے کے جائیں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ کلمے کا نظام سے مراد صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، اپنے سارے افعال و عادات کلمہ طیبہ کی بنیاد، قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہوں، تب معاشرہ سمجھے گا. ہم ڈی ٹریک ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے معاشرے میں یہ نفسیاتی اور کرائم اور جتنے بھی جادو ٹونے، ساحر، آسیب، یہ ساری کچھ ہماری بدشگونی ہے، کچھ وہم ہے، کچھ حقیقت میں لوگ اس میں انوالو ہو جاتے. اب علامات ہیں، کچھ بیداری میں ہیں، کچھ نیند میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہے یا آسیب ہے تو بے خوابی، یعنی انسان دیر تک سو نہیں سکتا. بعض لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر کثرت بیداری کی وجہ سے گھبراہٹ اور اکتاہٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گھٹن، خواب میں ایسا منظر دیکھنا کہ کوئی گلا دبا رہا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، سینے پر سٹریس دباؤ کی کیفیت ہے، چاہتے ہوئے بھی کسی کو مدد کو نہیں بلا سکتا، تو یہ علامت ہے کہ آپ انڈر آبزرویشن ہیں کسی جادوگر کے یا جادو کے. ڈراؤنا خواب، جیسے کوئی دیکھے مجھے کوئی قتل کر رہا ہے، کنویں میں گرا رہا ہے، چھت یا بلندی سے پھینک رہا ہے یا گر رہا ہے،
تو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یو آر انڈر تھریٹ۔ خواب میں سانپ، کتا، بلی، بھینس، یہ جانور دیکھنا، اور بالخصوص حرام جانور جو نفس امارہ کی علامات ہیں۔ پھر نیند کے دوران دانت پیسنا، دونوں دانت پیسنا، یہ سخت ترین علامت ہے کہ آپ پہ جو ہے وہ غلط جادو ہو چکا ہے، کالا علم بھی ہو سکتا۔ نیند کے دوران ہنسنا یا کلام کرنا، یہ بھی آسیب اور جادو کی علامت ہے۔ پھر حالت بیداری میں اور دم کے دوران جو علامات ہوتی ہیں، نماز، اطاعت الہی کے کاموں میں رکاوٹ ہونا، ٹھیک ہے، دل نہ کرتا ہو کوئی اچھا کام کرنے کا نماز کا، اذان، تلاوت اور قرآن اور مسنون اذکار سن کر بے چین ہو جانا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اذان کی آواز ہے، گھٹن انہیں محسوس ہوتی ہے، تلاوت کی آہستہ کرو، ٹھیک ہے، اور مسنون اذکار سن کر وہ نکل جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ان کا مائنڈ سیٹ، اب برین کسی اور کے ایول فورسز کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ سو دیٹس وائی وہ جو ویوز ہیں نا، وہ اسپریچول ویوز کم پڑ گئی ہیں، اب اسٹرینتھ جو ہے وہ بڑی ہے، تو لہذا اسپریچول ویو آتی ہیں تو آگے انہیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کو دماغی طور پہ بے چینی ہوتی ہے۔ یہ اکثر بچیوں میں، خواتین میں ہوتا ہے، وہ مائیگرین یا مرگی اس کو سمجھتی ہیں، تو ایشو کچھ اور ہوتا ہے۔ نصابی، غیر نصابی بکس، قرآن پڑھتے ہوئے سر درد، گھبراہٹ، بے چینی، بار بار فیل ہونا، دائمی سر درد ہونا، کسی عضو میں ایسا درد کہ طب انسانی اس کے علاج سے عاجز آ جائے، ایسا آرگن میں اگر کوئی پین ہے اور آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں، رپورٹ ساری ٹھیک ہیں، پین نہیں جا رہا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ کسی بندے کی ساری رپورٹس ٹھیک ہوں میڈیکلی، لیکن وہ بندہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، بیمار ہے، اس کے آرگن ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اٹ مینس کہ وہ جادو ٹونا یا کالا جادو بالخصوص ہوتا ہے۔ تو جب بھی اپنے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں، اگر رپورٹ ساری کلیئر ہیں لیکن پھر بھی آپ پرابلم سے گزر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے یا آپ کو بے چینی ہے، کسی اس میں درد ہے، تو آپ سمجھیں کہ سم تھنگ از رانگ ان دا باٹل۔ پھر زوج و بچار میں ذہنی انتشار، فرسٹریشن کی علامت، ہر وقت سست ہونا، سینے میں گھٹن، ٹھیک ہے، دورے پڑنا، پاگلوں جیسی کیفیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف علامتیں۔ اب میں سورہ فلق پہ اینڈ کرتا ہوں، جو معوذتین نازل ہوئے اس کے توڑ میں، اس کے لیے وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نازل ہوئی، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے۔ یہ عورتیں گروں پر پھونک مار کے شیطانی اعمال کے ذریعے جادو کرواتی ہیں۔ یہاں نفاسات مؤنث کا صیغہ عورتوں کے لیے، جادو اکثر عورتیں کرواتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کا بیان ہے، اور اس کی میں اگر امپلیکیشن ہے کہ نفاثات، یہ نفس کا معنی ہے منہ سے ایسی پھونک مارنا جس میں لعاب کی آمیزش ہو، اور بعض نے کہا پھونک۔ عقدہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گرہ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب جادوگر جادو کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو گریں لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھونکیں مارتا ہے۔ تو اس آیت میں پھونک مارنے والے جادوگر کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، کیوں؟ اس میں مفسرین لکھتے ہیں جادو کا عمل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، خواتین سنیں، کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ عمل دل سے کیا جائے جادو کا، چونکہ عورتیں یہ کام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں، کیونکہ ان کا علم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، لگن۔ شہوت بمعنی وہ ایک سیکسول اٹریکشن کی میں بات نہیں کر رہا، ایک لگن، اٹریکشن۔ اور مؤنث کا صیغہ اس لیے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے، چونکہ کئی جادوگر مل کر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ کا قول ہے کہ نفاسات پھونک مارنے والیاں، اس سے مراد لبید بن اعصم یہودی، اس کی بڑا جادوگر تھا یہ مدینہ میں، اس کی بیٹیاں مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ نبی مکرم پر بھی جادو ہوا لیکن اس کے اثر نہیں ہوئے۔ آپ کا پیکر بشریت ایسا ہے، کوئی آپ کی مثل نہیں ہے، وہ صرف امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقیق کے مطابق آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو امام رازی کا موقف ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر لا یفلح السحر حتی آتا، کہ جہاں سے بھی جادوگر آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سورہ فلق ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں حسد کا بھی ذکر ہے، حاسدین،
حسد جو ہے وہ آگ میں جلتا ہے۔ یہ دو صورتیں صرف اس جادو ٹونے کے توڑ کے لیے نازل کی گئیں۔ اب میری ایک گزارش ہے، کسی جعلی عامل ٹونے باوے کے پاس نہ جائیں۔ یہ 6 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، طہارت، وضو، نماز، استغفار، تلاوت قرآن اور درود و سلام، خود شروع کر دیں، خود کریں۔ ہاں اگر کسی سے کروانا ہے تو صاحب شریعت، عالم، باعمل ہو، با کردار ہو، ٹھیک ہے، باحیا ہو، قرآن و سنت کو جاننے والا ہو، اس کو امپلیکیشنز اس کی روحانی ماحول اچھا ہو تو بالکل درست ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ لیکن آج کل جو بزنس بن گیا ہے جادو ٹونے کے نام پہ، شہر کے، میں یہ کر دوں گا، لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے چونکہ کامن پرابلم ہے، کوئی بھی کسی کے پاس جائے گا، اچھا آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی، اچھا آپ بے چینی محسوس کرتی ہیں، اچھا بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، ایسا ہی ہے نا، تو یہ کامن چیزیں ہیں، یہ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے۔ تو وہ عورت بیچاری متاثر ہوتی ہے، پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اب وہ ادھر ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں چینلز پہ بھی دکھایا گیا، کئی جو تھے بابے خواتین کو جو ہے ان کو دم کرنے کے لیے معاملہ غیر شرعی عمل بھی کرتے تھے، وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ تو جعلی عامل ٹونے کے پاس نہ جائیں۔ جادوگر جو کاہن ساحر ہیں، ان کے بارے میں فقہا کا موقف ہے کہ قاضی اگر ثابت ہو جائے وہ توبہ نہ کرے، عدالت طلب کر کے اس کو قتل کر دے۔ اگر کسی جادوگر کاہن کی وجہ سے کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ بیماری سے ڈیتھ نہیں ہے، وہ قاتل ہے، اسے لٹکایا جائے گا۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان کو جھوٹے عاملین، تعویذ گھنٹے والے، جھوٹے پیر جو اپنے بزنس بنایا ہوا ہے، دجل اور فریب کھڑا کیا ہوا ہے، لوگوں کے اندر بدگمانی، پوری قوم کو ایک ذہنی اذیت اور بیماری میں مبتلا کیا ہوا ہے، اچھے بھلے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی پرابلم ہے، اس سے بھی جان چھڑائیں اور پریکٹس شروع کریں کہ ہم نے اس کا توڑ اپنے افعال سے، قرآن و سنت پر عمل سے، تلاوت سے، درود و سلام اور استغفار سے کرنا ہے۔ حل اللہ نے بھیج دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے۔ تو جب آپ قرآن و سنت چھوڑیں گے تو پھر در در کی عاملوں کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ تو جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ آپ کو کسی در کا محتاج نہیں کہے گا۔ جب آپ رسول اللہ پر درود پڑھیں گے تو اللہ اور رسول کا در کافی ہوگا، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھیں۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی کافی تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیے تھے، تو جو عورتیں جادو کرتی ہیں، ٹونا کرتی ہیں، اور بالخصوص جو خواتین کسی غیر مسلم کے پاس کسی کے خلاف جادو کروانے جاتی ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ ایمان کی تجدید کریں۔ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے بتایا کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں کسی نے اس پہ جادو کیا ہوا ہے تو میں اس کے توڑ کے لیے ایک عیسائی کے پاس جا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ مسلمان کسی کے پاس چلی جاتی، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، رودے مادلہ، کہتے اس کا جواب تھا مجھے ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوا۔ مسلمان عورت کہہ رہی، استغفر اللہ العظیم۔ تو جہالت میں ایسا کلمہ نہ بولیں جس سے ایمان کی تجدید ہو، خوف خدا کیا کریں۔ خواتین چونکہ وہم میں، فرسٹریشن میں، ڈپریشن میں، ان چیزوں میں اور یقین جلدی کر لیتی ہیں، ٹریپ جلدی ہوتی ہیں، وہ جو بھی چیز مانگیں وہ دے دیتے، لوگوں نے پھر ان کو ایکسپلائٹ کر کے کاروبار بنا لیے۔ تو خواتین سے گزارش ہے کہ بجائے در در کی ٹھوکریں کھانے سے اپنے گھر میں اللہ کی کتاب ہے اس کو کھول کے پڑھ لیا کریں، حضور پر درود و سلام پڑھیں، استغفار کریں، اپنے مسائل کا حل آپ کے گھر میں پڑھے ہوئے قرآن پہ۔ یہ پوری کتاب میں آپ کا حل ہے۔ یہ پوری کتاب صرف ایسے چومنے کے لیے نہیں ہے، یہ پورا لیسن ہے، کوڈ آف لائف ہے، اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ پڑھیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنورے گی، صحت بھی ہوگی، روحانی طور پہ بھی مضبوط ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی، اور اللہ رب العزت کا قرب ملے گا، اللہ کے رسول کا قرب ملے گا۔ پھر ٹائم ضائع نہیں ہوگا ہر گھر پہ جانے کا۔ وہ در ہے جو تمام دروں سے جان چھڑاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ، وہ در ہے جہاں حضور نے سجدہ کیا۔ تو آئیں اس در کے ہو جائیں جو در مصطفیٰ کا در ہے اور کریم آقا کا در اللہ کا در ہے۔ تو یہ رستہ ہے حضور کے در سے نسبت قائم کر کے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اللہ ہمیں جو ہے وہم سے، توہم سے، حاسدین کے شر سے، جادو ٹونے کے وہم سے اور جادو ٹونے کرنے والوں کے شر سے اس قوم کو، اس امت کو محفوظ رکھے اور صحیح اسلامی تعلیمات کا تشخص اور پہچان نصیب فرمائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یاد عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔